اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و اولاد الطیبین الطاہرین المعصومین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین، آج ہم ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، اس میں جو مذہبی منافرت پائی جا رہی ہے، یا جو ہمارے آج کل کے حالات ہیں، جس کو ہمارے دشمن قوتیں ہوا دے رہی ہیں اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ کوئی گفتگو کروں، تاکہ میں کوشش کروں کہ میں اپنی طرف سے اس آگ پہ جتنا پانی ڈال سکتا ہوں میں ڈالوں۔ گزارش یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہر انسان مسلمان اور مومن کہلائے جانے کا اہل ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، وہ پھر دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور اس کو رحمتوں کا نزول اس پر ہوا۔ اس پر ہمارا سب کا یقین ہے۔ محمد رسول اللہ ایک ایسی ہستی جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئی۔ اگر آپ سوچیں تو ہر فرقے کا جو راستہ ہے وہ رسول کی ذات تک جاتا ہے۔ رسول اللہ کی تعلیمات اس کے لیے مشعل راہ ہیں۔ میرا صرف گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رسول جس نے کائنات کو ہدایت عطا فرمائی، وہ رسول جس نے کائنات کو جینے کا سلیقہ دیا، وہ رسول جس نے ہمیں زندہ رہنے کے ڈھنگ سکھائے، وہ رسول جس نے ہمیں معاشرت کے طریقے سکھائے، وہ رسول جس نے ہمیں خاندانی طریقے اپنانے کے طریقے سکھائے، خاندانی طور طریقے اپنانے کا ہنر سکھایا، اس رسول کی تعلیمات میں کہیں پہ بھی تشدد نہیں ہے، اس رسول کی تعلیمات میں کہیں پہ بھی منافرت نہیں ہے، اس رسول کی تعلیمات میں کہیں پہ بھی کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ آج اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول کا پیغام پیغام محبت تھا، رسول کا پیغام پیغام تشدد نہیں تھا۔ ہمیں غیر مسلموں کا بھی کے عقائد کا بھی خیال رکھنے کا، احترام کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ ہم یہ بات کیوں بھول بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو ہماری دین اسلام تک رسائی بڑی محدود ہو گئی ہے، دوسرا بدقسمتی سے جن انسٹیٹیوٹس نے ہمیں اسلام سے روشناس کروانا تھا، جس نے ہمیں ایک اسپرٹ دینی تھی، اسلام کی ٹرو اسپرٹ، وہ انسٹیٹیوٹس اپنا جو کردار ہے وہ کما حقہ ادا نہیں کر رہے۔ ہماری پہلا انسٹیٹیوٹ ہمارے والدین کی گود تھی، جو ہمیں بزرگوں کا احترام کرنا، بچوں سے شفقت کرنا، اساتذہ کا احترام کرنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، رشتوں کی قدر کرنا، یہ ہمیں وہ سکھایا کرتے تھے۔ ہمارا دوسرا انسٹیٹیوٹ ہمارے اساتذہ کرام تھے۔ اسکول میں ہمیں احترام اور ادب کی ایک ایسا لازوال سبق ملتا تھا جو ہمیں زندگی بھر نہیں بھولتا تھا۔ پھر ہمارے وہ مذہبی رہنما جو راتوں کو تہجد کی نمازوں میں اپنی اصلاح کی دعائیں مانگ کر پھر ہماری اصلاح کا بیڑا اٹھاتے تھے، وہ لوگ، یہ تینوں مل کے ہمارے کردار کی تشکیل کرتے تھے، ہمارے کردار کو متعین کرتے تھے، ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے تھے۔ لیکن آج دنیا کی نفسا نفسی میں، اس مادیت پرستی میں، یہ تینوں جو انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے، وہ اپنے فرائض بھلا بیٹھے ہیں۔ آج ہم جہاں سے اسلام ملتا ہے ہم اٹھا کے اس کو اپنا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین، یہ باتیں جذباتی ہونے کی نہیں ہیں، یہ سوچنے کی ہیں۔ قرآن نے جہاں پر بھی ہمیں درس دیا ہے، ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے جب تک ایک اچھے انسان نہیں بنیں گے۔ ہم مومن تو دور کی بات، ہم مسلمان نہیں بن سکتے جب تک ہم اچھے انسان نہیں بنتے۔ اچھے انسان کے لیے کسی دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھے انسان کے لیے دوسرے انسانوں کی بھلائی بہت ضروری ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے محبت بانٹنا بڑا ضروری ہے۔ یہ محبت وہ ترکہ ہے، وہ ورثہ ہے، علم کی طرح، جو بانٹنے سے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ ہمیں معاشرے کو اسلام کے ان پہلوؤں سے روشناس کروانا ہے۔ ہمیں بھوکوں کا خیال رکھنے کا کہا گیا ہے، ہمیں ہمسایوں کے حقوق کا بتایا گیا ہے، ہمیں بچوں پہ شفقت سکھائی گئی ہے، ہمیں بزرگوں کا احترام سکھایا گیا ہے،
ہمیں اساتذہ کا احترام سکھایا گیا ہے، اتنا مرتبہ دیا گیا ہے بزرگوں کا اور اساتذہ کا کہ اسلام کی اسلام کی حقانیت کی اور سچائی کی وہ دلیلیں ہیں جو کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ پھر ہم میں نفرت کہاں سے آ گئی؟ پھر ہم میں ایک دوسرے پہ یہ الزام تراشی کہاں سے آ گئی؟ میں نے پہلے گزارش کی کہ ہمیں اسلام ہمیں دوسروں کا مذہب، دوسروں کے عقیدے کا خیال رکھنے کا، احترام کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، تفرقہ بازی میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج بہت مشکل دور ہے، شاید ہم اپنے تفرقے سے باہر نکل کے سوچنا بھی نہیں چاہتے، لیکن کیا یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام کرنا ہے؟ یاد رکھیے، ہم رسول اللہ کی کچہری میں یوم قیامت کے روز اس وقت ہی ہم رسول کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے جب ہم لوگوں میں محبت بانٹنا سیکھیں گے، لوگوں کا احترام کرنا سیکھیں گے۔ ہمارے اعمال، ہمارے عقائد اس وقت شروع ہوتے ہیں جب ہم ایک مکمل انسان بن چکے ہوں۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، آئیے آج سے نفرتوں کا سلسلہ ختم کریں۔ جو ہم میں نفرت بو رہا ہے، جو ہمیں نفرت کا سبق دے رہا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، ہمیں اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے اور ہمیں محبتوں کو عام کرنا ہے، ہمیں برداشت کو عام کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سہ کے برداشت کر کے اس معاشرے میں رہنا ہے۔ نفرتیں کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، گریبان پکڑنا کبھی بھی آپ کو راہ راست پہ نہیں لا سکتا۔ آپ کو دلیل کے ساتھ، محبت کے ساتھ یا اپنی بات سمجھانی ہے یا دوسرے کی بات سمجھنی ہے، اور خدا کے لیے ان لوگوں سے، ان قوتوں سے خبردار ہو جائیے جو آپ کو لڑا کر اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فیس بک، یہ خصوصاً فیس بک کے حوالے سے میں کہوں گا، کیا ضروری ہے کہ میں اپنا عقیدہ فیس بک پہ بیان کروں تو پھر بھی معاشرے میں سرخرو ہوں گا میں؟ کیا ضروری ہے کہ میں اپنے عقائد کی اشاعت جو ہے وہ اس کی تسکین اسی طرح کر سکتا ہوں کہ جب تک میں فیس بک پر کسی دوسرے فرقے کے عقائد کو جب تک میں تضحیق کا نشانہ نہ بنا لوں، اس وقت تک میں اپنے آپ کو سرخرو نہیں کرتا، میں میدان معاشرے میں نہیں کر سکتا؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے ہم تک ہیں، ہم ان کی تشہیر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آج سے 30 سال پہلے کسی نے اشتہار لگائے تھے کبھی کہ میں کون سے عقیدے سے میرا تعلق ہے اور میرا عقیدہ ہے کیا؟ یہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ تھا، اس کو ہم مثالی معاشرہ پھر بنا سکتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہی ہے تمام احباب سے کہ آئیے آج کے بعد ہم ایک عہد کریں کہ ہم محبتوں کو رواج دیں گے، ہم نفرتوں کو دفن کریں گے، کیونکہ محبت زندہ رہتی ہے، نفرت اپنی موت آپ مر جاتی ہے، اور نفرت اگر تاریخ میں زندہ بھی رہے تو تاریخ میں ایک کلنک کے دھبے کی طرح، کلنک کے ٹیکے کی طرح وہ تاریخ کے ماتھے پہ اس کے ماتھے پہ لہراتی رہتی ہے۔ اپنی نفرتوں کو دفن کیجئے۔ سوچئے، فیس بک کا استعمال یا سوشل میڈیا کا استعمال اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل کے ساتھ کھیلیں، اس کا استعمال اس لیے ہے کہ ہم اس سے اچھی باتیں اخذ کریں۔ ہر شے کے پہلو منفی بھی ہیں اور مثبت بھی ہیں۔ ہم یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے مثبت پہلو کیوں نہ لائیں؟ آئیے فیس بک پہ یہ اس تعلیم کریں کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، آئیے اس بات پہ کریں کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، آئیے اس بات پہ اس کی اشاعت کریں کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں، آئیے اس بات پہ ہم اپنے آپ کو فوکس کریں کہ ہم نے آج کے بعد بڑوں کا احترام کرنا ہے، ان کی اہمیت، ان کی رائے کو اہمیت دینی ہے، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، معاشرے کو مثالی معاشرے کی طرف لے کے جانا ہے، ہم نے حلال کھانا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہم اشاعت کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں فیس بک پر ایک دوسرے کے عقائد کے ساتھ کھیلنے کی۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور انشاءاللہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ میرا جو چینل آ رہا ہے موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ، اس پہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں تک میری آواز پہنچے گی وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آج کے بعد ہم محبتوں کی ایک ایسی چین شروع کریں گے، محبتوں کا ایک ایسا سفر شروع کریں گے کہ جس راستے پہ نفرت کے کانٹے خود ہی اپنی موت مرتے جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔